بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اسلامیات میں لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس میں لیکچر نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو بک کی طرف دیکھے بیٹا۔ طیب، جناب کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہے؟ طیب، جناب کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہے؟ استاد صاحب، عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات میں موجود مختلف نظام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ مثلاً دور آب کا نظام، واٹر سائیکل، اور دور خوراک کا نظام، فوڈ سائیکل وغیرہ۔ انہی میں سے ایک نظام شمسی سولر سسٹم بھی ہے۔ نظام شمسی سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے۔ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں۔ ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کے گھومنے کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں۔ ہر سیارہ اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گردش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی سورت نمبر 36 ہے اور سورت یاسین کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، دور آب کا نظام، واٹر سائیکل، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی سورت نمبر 56 ہے اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 اور 69۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تو عزیز طلباء، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ترغیب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پانی دیتا ہے اور ہم اس پانی کو کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور اسی طرح دور خوراک کا نظام، فوڈ سائیکل، دور خوراک کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مثال کے طور پر جب گھاس موجود ہوتی ہے تو یہ گھاس ٹڈی کی خوراک بن جاتی ہے، پھر وہ ٹڈی ایک مینڈک کی خوراک بن جاتی ہے اور پھر مینڈک ایک سانپ کی خوراک بن جاتی ہے اور پھر یہ سانپ عقاب کی خوراک بن جاتی ہے۔ پھر جب عقاب مر جاتا ہے تو زمین عقاب سے وہ معدنیات اسے جذب کر لیتی ہے اور پھر پودے وہ معدنیات زمین سے جڑوں کی مدد سے کھینچتی ہے اور پھر یہ پودے اپنی خوراک تیار کرتی ہے اور پھر یہ جانداروں کی خوراک بن جاتی ہے۔ تو یہ دور خوراک بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ خوراک کہاں سے آیا اور ہم نے اس کو کس طرح حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ تو پیارے بچوں، یہ دور خوراک کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح نظام شمسی یعنی سولر سسٹم بھی ہے، اور نظام شمسی سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے۔ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں، ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کے گھومنے کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو مدار کہتے ہیں۔ یہ جو لائنز ہے تو بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدار کہتے ہیں۔ ہر سیارہ اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گردش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں تک آج کا سبق تھا۔ کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کریں اور پھر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ یہ آیت لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کائنات میں موجود کون کون سے نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں؟ یہ آیت کا ترجمہ اور سوال آپ نے زبانی یاد کر کے پھر نوٹ بک میں لکھنا ہے اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما